تھوڑا سا مختصر کر کے کریں تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا، اور پہلے ہی سے بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ پہلے اس کا شان نزول سماعت فرما لیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع سے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، نزول ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، کسی بات کی تلقین کیا کرتے تھے، مذہب اسلام کے حکام کو سمجھایا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے درمیان گفتگو میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو صحابہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتے تھے، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، رائنا، یا حبیب اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیں تاکہ ہم آپ کی گفتگو کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر آپ آگے کی گفتگو کو فرمائیں۔ تو ان کی یہ عادت تھی کہ رائنا کہہ کر کے بلاتے، یا رسول اللہ رائنا۔ اتفاق سے یہودیوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان تو رائنا کہہ کر کے جو ہے اپنے رسول کو بلایا کرتے ہیں، تو رائنا کا ایک معنی اگر رعونت سے لیا جائے، مانا جائے اس کو کہ نکلا ہے رعونت سے، بنا ہے رعونت سے مشتق ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کم عقل اور بیوقوف، اور رائنا کا ایک معنی جو ہے یہودیوں کے لغت میں، یہودیوں کے لینگویج میں، یہودیوں کے بھاشا میں اور عبرانی میں، سریانی میں یہ گالی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اب یہ تو پرانے دشمن رسول یہودیوں کو بڑا اچھا موقع ملا کہ اب تو خود حضور کے سامنے ہی جو ہے ہم لوگ غلط الفاظ کو استعمال کریں گے، ہم معنی مراد جو ہے گالی وغیرہ کر لیں گے۔ تو اسی انداز کو اپناتے ہوئے ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا، رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ۔ اور کبھی کبھی کوئی بہودگی ایسے بھی کرتا تھا کہ رائنا کو رائنا پڑھا کرتا تھا، رائنا عین کے بعد یہ کے ساتھ۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چرواہا، جو بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے، تو یہ معنی لیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، وہ یہودیوں کے لغت سے واقف تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ ارے ایسا ایسا کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ اب اگر اس کے بعد ہم نے سن لیا کہ کسی نے حضور کو رائنا کہہ کر پکارا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آپ کیوں روکتے ہو، مسلمان بھی تو رائنا کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہیں بڑی تکلیف ہوئی، رنجیدہ ہوئے، اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا، عرض کرنا چاہا۔ اسی وقت پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کا نزول فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، نبی کو رائنا کہہ کر نہ پکارو، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہو، یوں عرض کرو، یا حبیب اللہ آپ ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف نظر کریں۔ اور آگے اللہ نے متنبہ فرمایا، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور فکر کر کے سنو، اچھی طرح سنو، تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، پہلے ہی سے ایک دم اٹینشن ہو کر کے ہر طرح سے جو ہے گفتگو کو سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو توہین رسالت کے مقصد سے اس جملہ کو ادا کر رہے ہیں تو وہ توہین رسالت کے سبب سے ان پر وہ کافر ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب اسی آیت کریمہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلا پارہ جیسے شروع ہوا، دوسرے ہی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا خطاب جو مسلمانوں سے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اس کے بعد ہی دوسرا یا ایھاالذین آمنوا آئے گا. اور پہلے ہی خطاب میں باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے رسول کی بارگاہ کا ادب و احترام اور ان کے مقام کو سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے رسول کے مقام و مرتبہ کو سمجھ لو، پھر اس کے بعد آگے دوسرے خطابات تمہیں دیے جائیں گے. جب تک مقام رسول کو تم نہیں سمجھ سکتے تو آگے کی آیتوں کا معنی و مفہوم بھی تم نہیں سمجھ سکتے. ایک دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے آیت کریمہ میں کہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ ایک معنی اچھا، ایک معنی خراب ہے، تو اگرچہ آدمی کی نیت اچھی ہو لیکن چونکہ دوسرا آدمی غلط استعمال کر سکتا ہے، جس کو اردو عربی میں کہتے ہیں ذو جہتین، دو طرف معنی رکھتا ہو، اچھا بھی ہو برا بھی ہو، تو ایسے لفظ کا اچھی نیت کے ساتھ بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کی نیت تو نیک ہوا کرتی تھی، رائنا جو کہتے تھے تو ان کی نیت نیک ہوا کرتی تھی، لیکن اگرچہ تمہاری نیت نیک ہو لیکن چونکہ دوسرا آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں تم ایسے لفظ کا استعمال ہی نہ کرو. اسی لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ علماء اہل سنت ہندوستان وغیرہ میں اکثر اللہ میاں کہنے سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہا جائے، اللہ میاں نہ کہا جائے، چونکہ میاں کے ڈکشنری کے اعتبار سے، اردو کے اعتبار سے کئی معنی آتے ہیں، جس میں ایک معنی آتا ہے میاں کے شوہر کے، ایک معنی میاں کے دلال کے بھی آتا ہے، تو اور ایک میاں بڑے بزرگ کے. تو چونکہ ایک معنی اچھا ہے اور ایک آدھ دو معنی خراب ہے، اسی لیے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہا جائے اور اللہ میاں نہ کہا جائے. تو ہمیں اور آپ کو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ لفظ جس میں دو پہلو ہو، اچھا بھی ہو اور برا بھی ہو، اس میں اس لفظ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں استعمال نہیں کیا جائے گا جو اس طرح کے ہوں. ایک بات اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ایک آیت ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا مقام و ادب اسی سے سمجھ میں آتا. میں نے اسی سلسلے کے ساتھ جو ہے اور بھی 2-3 آیتیں کریمہ جو ہے میں نے نکالنے کی کوشش کی ہے جو اسی مزاج کے مطابق، اسی تعلیم کے مطابق ہے. ایک تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے جو اللہ نے سمجھایا کہ تم عبادت میں، ریاضت میں اور کسی بھی معاملے میں تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. جب رسول کرے تو کرو. چنانچہ بعض صحابہ نے رمضان المبارک کے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے ان کو ہم لوگوں کی طرح خطرہ لائے کو پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہ ہوا، چاند ہوا کہ نہ ہوا، لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے رکھنا شروع کر دیں. ایک روایت یہ ملتی ہے جو ابھی میں قرآن کی آیت تلاوت کروں گا. ایک دوسری روایت یہ ملتی ہے اور یہ تو میں نے بخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی نے جو ہے عید الاضحیٰ کے دن جو ہے قربانی پہلے کر لیا. رسول پاک نے پوچھا بھی اور بتایا کہ تمہاری قربانی بس ایک گوشت کی طرح ہے کہ سب مل کر کھاؤ. انہوں نے کہا یا حبیب اللہ، ہم نے تو سمجھا کہ آج عید کا دن ہے، کھانے کھلانے کا دن ہے، اس لیے میں نے خود کھایا، گھر والوں کو کھلایا اور دوسروں کو بھی کھلا دیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سے پھر انہوں نے صحابی نے کہا تھا، یہاں پہ ایک اور بات آگے بڑھا دوں کہ یا حبیب اللہ، میرے پاس 1 سال کا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، تم اپنے لیے تو ذبح کر لو، تمہارے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. یعنی اسی حدیث کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی سمجھ میں آتا ہے. دوسری چیزیں دوسروں کے لیے الگ سے بات ہے کہ جائز نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول جس کے لیے چاہیں وہ چیز جائز فرما دیں، اگرچہ پوری دنیا والوں کے لیے ناجائز ہے. یہ اسی حدیث کے تحت ہے، اسی لیے میں نے اس کو سامنے رکھ دیا. تو بہرکیف انہوں نے قربانی کر لیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گوارا نہ فرمایا. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. یعنی تم کسی بھی نیک عمل میں بھی اگر تم یہ سوچو کہ ہم اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر کے کام کریں تو اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بارگاہ مصطفیٰ کا مقام اب یہی ہے کہ تم پہلے کام کرو، پہلے رسول کو دیکھو، وہ کریں پھر کرو، تم اسے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اسی سلسلے کی
ایک اور روایت ملتی ہے جس آیت سے بھی ہمیں اللہ کے رسول کے مقام و مرتبہ کا ہمیں آپ کو خوب اندازہ ہوتا ہے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہے جو تھوڑا اونچا سنتے تھے, اور جو آدمی خود اونچا سنتا ہے تو وہ سب کو ایسے ہی سمجھتا ہے, اور وہ تیز آواز میں گفتگو کرتا ہے تاکہ سامنا والا سن لے. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری کی بنیاد پہ زور سے بولا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی گوارا نہ فرمایا کہ کسی کی مجبوری کی بنیاد پر ہی صحیح کوئی میرے رسول کی بارگاہ میں آواز بلند کرے. مجبوراً ہی صحیح, بیماری ہی صحیح, لیکن کسی بنیاد پر تمہیں میرے رسول کی بارگاہ میں ان کی آواز سے زیادہ بلند آواز کرنے کا حق حاصل. اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو, اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اور ایک ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو خطاب کر دیا کرتے ہو, جس طرح بلا دے گئے ہو, ادب و احترام کا لحاظ نہیں کیا کرنا, جس انداز سے گھر میں گفتگو کیا کرتے ہو, دوستوں سے گفتگو کیا کرتے ہو, اپنے ماں باپ سے گفتگو کیا کرتے ہو, وہ انداز جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہ لاؤ. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. جس طرح ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو اس طرح چلا کر بات نہ کرو, کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو بڑا خطرناک ہوگا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اور یہ حال کو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا, تمہارے عمل کو برباد کر دیا جائے گا, تمہیں خبر بھی نہ ہوگی, تمہارے سارے ثواب کو رائیگاں کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی, یہ آیت جب نازل ہوئی, حضرت ثابت بن قیس گھر میں جا کر کے پڑھ رہے, یہاں تک کہ حضور نے پوچھا ان کے پڑوسی حضرت سعد سے, کیا بات ہے, ثابت بن قیس نہیں آتے؟ کہا حضور ہمیں تو معلوم نہیں کہ کوئی بیمار ہے, نہ ایسا کوئی مسئلہ ہے. پھر وہ گئے اور جا کر کے پوچھا, اے ثابت بن قیس کیا معاملہ ہے, تم حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے, حضور تمہیں یاد فرما رہے ہیں. کہا میں تو جہنمی ہو گیا, میرے حق میں تو آیت اتر گئی ہے, میں کیا منہ لے کر کے جاؤں, میں اونچی آواز, میری اونچی آواز تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. حضرت سعد آئے, آ کر کے خدا کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ثابت بن قیس ایسا سا کہتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جنتی ہے, وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے. یہاں تک تو آپ نے سمجھا کہ مقام ادب و احترام کو آپ نے سمجھ لیا. جہاں مقام, تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ادب و احترام کرے گا تو اس کو بھی کچھ ملنا ہے, اور اگر توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو اسی صورت میں اسے بھی کچھ ملنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں صرف یہ دو چیزیں دکھانے کی کوشش کروں گا میری آخری میں, کہ توہین رسالت جس نے بھی کیا ہے اس زمانے سے لے کر کے آج تک پروردگار عالم نے اسے معاف نہیں فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں بھی ذلیل فرمایا ہے, اور آخرت میں تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک. اسی سلسلے کی آپ دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا ولید بن مغیرہ تھا جس نے ایک موقع پر صرف جھوٹی بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا مجنو. کیا کہہ کر پکارا تھا؟ مجنو کہہ کر پکارا تھا. پروردگار عالم کے شان جلال کو ذرا سا آپ اندازہ فرماؤ, کس نے ایک لفظ جھوٹا کہا تھا مجنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیوب کو گنوا دیے, اور ایسے الفاظ استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اس کے سلسلے میں, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
मन्नाइल लिल खैर मुतदिन असीम उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम अनकाना ज़ामालु व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन। सबसे पहले तर्जुमा देख लें। और हर ऐसी की बात न सुनना जो बड़ा कसमें खाने वाला, जलील, बहुत ताने देने वाला, बहुत इधर उधर की लगाने वाला, लगाते फिरने वाला, भलाई से बड़ा रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, गुनहगार, दुरुस्त खू, और इस सब पर तुर्रा यह कि उसकी असल में खता, जिसको अपनी जुबान में कह दे कि वो अपने असल से उसकी विलादत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके 10 अयूब को गिनवा दिया कि ये वो है जो बहुत ज्यादा लोगों को भलाई से रोकता था, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को कहता था कि अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो ऐसी सूरत में हम अपना जो माल तुमको दिया करते थे वो रोक लेंगे। इसकी बात इधर, इसकी बात उधर, इसकी बात उधर लगाया करता था ताकि झगड़ा फैलता रहे। तो आपने देखा तकरीबन 10 अयूब अल्लाह तबारक व तआला ने गिनवा दिए, और आखिरी में क्या बताया कि उसकी असल में खता। जैसे ही आयत नाजिल हुई, यानी जैसे ही ये बात फैली, वो अपनी मां के पास पहुंचा और कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने 10 अयूब मेरे बुराइयां मेरी गिनवाई हैं, जिसमें 9 को तो मैं जानता हूं कि मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन आखिरी जो उन्होंने फरमाया ये तो तुम जानोगी। बताओ अभी कि सच्चा क्या है। यहीं पर जरा सा एक बात मैं रोक करके कहूं तो इसका मतलब यह था कि कल का काफिर भी यह जानता था। कोई मुफस्सिर आज तक ये इस तफसीर में यही लिख रहा है कि वलीद बिन मुगीरा इस आयत के नुज़ूल के बाद वो अपनी मां के पास गया था और यह पूछने के लिए कि मेरा जो बाप नाम में मौजूद है वो असल बाप है कि नहीं। अब आप इसी आयत से अंदाजा लगा सकते हैं, गोया कल के काफिर वलीद बिन मुगीरा को भी इस बात का एहसास था कि जो नबी होता है वो गैबदा होता है, उसे गैब का इल्म हुआ करता है। वरना वो अपने मां के सीने के ऊपर चढ़ के क्यों कहता कि बताओ मेरा बाप कौन है। चुनांचे उसने मां से कहा कि बताओ, वरना भी हम गर्दन मारेंगे तुम्हारी। तो मां ने कहा कि हां बेटा, बात सही है, तेरा बाप था बहुत मालदार, लेकिन था नामर्द, किसी लायक नहीं था वो। मैंने सोचा कि कहीं दौलत चली न जाए, बेकार ना हो जाए, दूसरे लेकर के जाएंगे, इसलिए मैंने एक चरवाहे को बुलाकर रख लिया। तो उसी चरवाहे का बेटा है। पता क्या चला, अगर मैं अपने जुमले में बड़े बाएतमाद होकर के कहूं कि बिहम्दिही ताला बड़े से बड़ा गुनहगार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यह उम्मीद रखता है, उम्मीद करता है, यकीनन उम्मीद है कि अगर उसने शिर्क ना किया हो रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन अगर तौहीन रिसालत का जो तौहीन रिसालत का जो मुर्तकिब होगा, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इहानत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहां माफी तो बड़ी दूर की चीज है, आखिरत में जो उठाया गया वो अपनी जगह पर है, परवरदिगार आलम पहले उसे दुनिया ही में ज़लील रुस्वा कर देता है। और इसी सिलसिले की एक हदीस जो है बुखारी शरीफ की भी मिलती है कि बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल की हदीस पाक है, किसी वक्त भी मैं दिखा सकता हूं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी था, नसरानी था, मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद उसने जो है फिर मुसलमान हुआ, सूरह बकरा पढ़ लिया, सूरह आल इमरान पढ़ लिया, इतना बड़ा हो गया कि खुद अल्लाह के रसूल की बारगाह में किताबत किया करता था। फिर वो मुर्तद हो गया, नसरानी बन गया। अब लोगों को कहता क्या था मालूम? हदीस के अल्फाज ये है कि मा यदरी मोहम्मद इल्ला मा कतबतु लहू, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताते हैं तो वही है जो मैंने लिख के दिया है, ये तो वही है जो मैंने लिख के दिया है, मैंने पढ़ाया, मैंने बताया, उसी को ये पेश किया करते हैं। इत्तेफाक से मौत हो गई। उसके दोस्तों ने उसको
جیسا بھی اپنا کرنا تھا رسم و رواج کے مطابق اس کو دفن کر دیا. دفن کیا تو صبح کو دیکھتے کیا ہے اس کی لاش جو ہے باہر. پھر دوسرے دن اب لوگ یہ کہنے لگے, یہ حدیث کے الفاظ ذرا سا ایک میں بتا دوں, ھذا فعل محمد واصحابہ نبشوا عن صاحبنا فالقوہ, کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کام ہے. گمان یہ ان کے پاس رہتا تھا تو ٹھیک تھا, پھر جب چھوڑ دیا تو یہ لوگ جو ہے اسی وجہ سے ان کے لاش کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. باہر کیف ان لوگوں نے بہت زیادہ گڑھا کھودا, دفن کیا. نیکسٹ ڈے وہی منظر, پھر لاش باہر پڑی ہے. پھر انہوں نے یہی کہا کہ صاحب یہ جو ہے ھذا فعل محمد واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ کام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا ہے, کہ انہوں نے اس کی لاش کو جو ہے باہر نکال کے پھینک دیا اس لیے کہ وہ ان کے یہاں سے چلے آئے تھے. پھر ان لوگوں نے بہت گہرا گڈھا کھودا جتنا ہو سکتا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ مستطاعوا, جتنا ہو سکتا تھا. اب پھر اس کو دفن کیا, دوسرے دن پھر دیکھا تو لاش باہر. تیسرے دن جب تیسرے دن بھی دیکھا, بولا نا جتنا ہم لوگ کو گہرا کھودنا تھا کھود لیا, اب اتنی مٹی کو اٹھا کر کے پھر لاش کو باہر نکالنا یہ پاسبل نہیں ہے. ان لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہے کسی انسان کا کام, یہ اس کی سزا ہے جو اس نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین کی تھی. لہذا ان لوگوں نے اس کے بعد پھر دفن نہیں کیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, فرماتے ہیں کہ فَعُلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقُوهُ, تو ان لوگوں نے جان لیا کہ کسی آدمی نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے بھی اسے اٹھا کر کے پھینک دیا. خلاصہ کلام تو یہ چیز آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اسے سزا سے. ایک آخری 2 منٹ کی گفتگو سن لیں کہ جو بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کا منظر پیش کیا کرتا ہے, پروردگار عالم اسے انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے. چنانچہ جب پہلی آیت کریمہ یا ایھا الذین وہ دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا نزول ہوا, تو حضرت ابوبکر صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم کا حال اور دیگر صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب حضور سے باتیں کرتے تو بڑی پست آواز بلند ہی نہیں ہوتی تھی. اپنا ایک دم پورا یہی بنا لیا کہ کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں کہیں تو بہت آہستہ آواز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ ادا اتنی پسند فرمائی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى, بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس, وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام بارگاہ رسالت مآب سے لیا اپنی زندگی میں بھی انہوں نے دکھایا. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 آدمیوں کو آپ نے مسجد نبوی میں تیز آواز بلند کر کے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. اس سے ایک اور مسئلہ حل کروں گا. تیز آواز میں گفتگو کرتے ہوئے جب دیکھا تو آپ نے ایک دوسرے صحابی کھڑے تھے تو ان کو کنکری سے مارا. مڑے, بولے کیا ہے؟ بولے دونوں کو بلا کے لاؤ. دونوں کو پکڑ کے لائے. کہا اے لوگو تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا حضور ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہو. اگر تم یہاں ہوتے تو میں یہاں کے ہوتے تو سزا دیتا, تم باہر کیوں ایسے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی ہمیں آپ کو ادب و احترام کریں. خود حضرت امام بخاری کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے, وضو فرماتے, نیا جوڑا جو مخصوص تھا اس کو پہنتے, عطر لگاتے, لگانے کے بعد تب جا کر کے حدیث رسول کا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا
کہ اگر کان میں بات آ جاتی کہ صاحب کوئی سائل آیا ہے پوچھنے کے لیے، تو آپ پھر قاصد بھیجتے دروازے پر، اس سے پوچھو مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حدیث سننا چاہتا ہے. اگر کہہ دیتا کہ ہاں مسئلہ سننا چاہتا ہے، بولتے لے مسئلہ کیا ہے بتا دیتے. اگر کہا جاتا کہ نہیں وہ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں، اتنا سننا تھا کہ حدیث سننے کے لیے، پھر اٹھ کے غسل فرماتے، وضو فرماتے، کپڑا بدلتے، مخصوص جگہ پر جاتے، عطر لگاتے، بڑا بڑا ادب و احترام کے ساتھ. کس لیے؟ حدیث کا احترام. ایک محدث جب راستے سے چلتے تو کوئی بوسیدہ دیوار دیکھتے، پرانی دیوار، تو اس کو محبت سے ہاتھ سے بوسا دیا کرتے، ہاتھ پھیلے. پوچھا جاتا کیوں؟ کہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ادھر سے گزر ہوا ہو اور آپ کا ہاتھ کبھی پڑا ہو. یہ تھا ادب. اکابر تک اگر اس طرح سلسلہ بنایا جائے تو ایک ذرا سلسلہ ہو جائے گا. حضرت کسی نے کہا ادب گاہست زیر آسما زرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا، کہ اللہ کے رسول کا مقام ایسا مقام ہے کہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسی ادب کی جگہ ہے کہ حضرت جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک لیا کرتے ہیں کہ تیز آواز سے کہیں بارگاہ رسالت معاب میں گستاخی نہ ہو جائے. ہزار بار بشو یم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کبال بے ادبیس. ہزار مرتبہ بھی اگر میں اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو لوں پھر بھی یا حبیب اللہ آپ کے نامی گرامی کو کمال ادب کے ساتھ نہیں لے سکتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ. اور امام اہل سنت حضور مجدد دین و ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. ہمارے دل میں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے. اور آبرو ماں زنان مصطفیٰ است، ہماری آبرو، ہماری عزت جو کچھ بھی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو مکمل ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کرنے کی ادب و احترام کی قوت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.